بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات، مسلمانوں کے لیے عید اضحیٰ خوشی کا دوسرا بڑا تہوار ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے خوشی کے کچھ دن مقرر کیے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشی کے لیے دو عیدیں مقرر کی ہیں. ایک عید فطر ہے اور دوسری عید اضحیٰ ہے. عید فطر اس عید کا نام ہے جو کہ مسلمان ایک مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھ کر مہینے کے گزرنے کے بعد کھلے میدان میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. اور عید اضحیٰ اس عید کو کہا جاتا ہے جو حج کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو اس بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسلمان مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا تھا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما هذه الاضاحی سنت ابیکم ابراہیم. لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنا ہے. ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کے ان برگزیدہ انسانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دینے کا ارادہ فرما لیا تھا. خداوند عالم نے اپنے کلام مجید کے اندر جس قدر محبت اور پیار سے ابراہیم خلیل کا تذکرہ کیا ہے، نہ کسی اور انسان کا کیا، نہ کسی اور پیغمبر کا کیا ہے. بہت سے انبیاء کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، لیکن ابراہیم کے تذکرے میں ایک خصوصی پیار کی جھلک اور مٹھاس پائی جاتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ خداوند عالم نے اس کا سبب بھی اپنے کلام مجید ہی میں بیان کیا. فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو یہ مقام بلند اس لیے ملا کہ جس قدر آزمائشیں
ابراہیم خلیل پر ڈالی گئی، اتنی آزمائشیں کسی اور نبی اور پیغمبر پر نہیں ڈالی گئی ہیں، لیکن ابراہیم وہ جلیل القدر انسان تھا جو اتنی لاتعداد آزمائشوں اور بے شمار امتحانوں میں انتہائی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوا۔ اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اپنے رب سے بیٹا مانگا، ابھی الفاظ اس کی زبان سے جدا نہ ہوئے کہ اللہ نے اسے بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی۔ جب بیٹا عطا ہو گیا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ میں دیکھوں میرا ابراہیم بڑھاپے میں بچہ پا کر مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد کیا، اے ابراہیم، جس بچے نے تیرے گھر کو رونق بخشی ہے، اس کو اپنی گود میں اٹھا اور وادٍ غیر ذی زرع میں لے جا، جہاں دور دور تک نہ پانی ہو نہ سایہ دار درخت، اور اسے صحرا کے حوالے کر دے۔ ابراہیم نے اپنے رب کا حکم سنا، سرے منہ انحراف نہ کیا۔ اللہ، بیٹا دیا بھی تو نے تھا، مانگا بھی تو نے، میں تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ بیٹا اٹھایا، ہاجرہ کو ساتھ لیا اور اس میدان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جہاں میلوں تک پانی نہ ہو، نہ کوئی سایہ دار درخت، اور پھر وادٍ غیر ذی زرع بیت اللہ الحرام کے پڑوس میں پہنچے۔ 40 میل دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی سایہ دار درخت نہیں۔ سمجھا کہ یہی وہ بستی ہے جس بستی میں بغیر باسیوں کے بستی، بغیر پانی کے بستی، بغیر درخت کے سبزے کے بستی، جس بستی میں رب نے مجھے اپنا بیٹا چھوڑنے کا حکم دیا۔ بیٹے کو اٹھایا، ہاجرہ کی گود میں رکھا، خود اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چل نکلے۔ ہاجرہ حیران و پریشان، ماجرا کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں۔ آواز دی، یا ابراہیم۔ خود ہاجرہ کا پوتا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاجرہ کے پوتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، میری دادی اماں نے آواز دی، ابراہیم۔ ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، پھر آواز دی، پھر جواب نہ ملا، پھر آواز دی۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابراہیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کی سزا میرے ننھے اسماعیل کو کیوں دیتے ہو؟ مجھ کو بتلاؤ۔ پھر بھی ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اما ہاجرہ کے دل میں خیال آیا اور اس خیال نے الفاظ کا روپ دھارا، فرمانے لگی، اللہ ہمارا کا بہذا۔ ابراہیم، نہیں بولتے نہ بولو، لپٹ کر بھاگ کر اپنے بیٹے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ابراہیم کی رکاب کو تھاما۔ کہنے لگی، ابراہیم، جواب دینا گوارا نہیں نہ دو، اتنا تو بتلا دو، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اس والے کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو، دیکھا ہاجرہ کی طرف، فرمایا، ہاجرہ، اپنے لخت جگر کو اپنی مرضی سے صحرا کے حوالے کون کر کے جاتا ہے؟ اللہ امرنی بہذا، مجھے رب نے کہا، رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اما ہاجرہ، اس کا بھی امتحان ہو گیا۔ خلیل کے بعد ہاجرہ جواب دیتی ہے، ابراہیم، پھر آنسوؤں کے ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب نے بڑھاپے میں بچہ عطا کیا، وہ اس بستی میں میرے بچے کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ جاؤ، تم پہ کوئی شکوہ نہیں۔ ابراہیم چلے گئے، ماں پلٹ کے آئی، بچہ پیاس سے بلک رہا تھا، اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، دودھ خشک ہو گیا، پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ ماں نے بچے کو زمین پہ لٹایا اور بھاگتی ہوئی صفا پہ چڑھی، شاید کہ
کہیں دور پانی نظر آ جائے، کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ پھر اتنی بھاگتی ہوئی اسماعیل کے پاس پہنچی، کہیں اس کو کوئی درندہ ہی اٹھا کے نہ لے جائے۔ پھر بچے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، پھر بھاگی، بھاگتی ہوئی کوہ مروا پہ پہنچی، پھر پانی نظر نہیں آیا، پھر پلٹی، 7 چکر لگائے، اور سرور کائنات نے کہا، آخری مرتبہ ماں کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا، اللہ تو نے دینا ہی تھا تو اس طرح ماں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے تو نہ مرتا۔ کوئی ماں تو برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو کہ اس کے سامنے پیاس سے تڑپتا ہوا مر جائے۔ اللہ بچپن میں تو نے اس پر بہت امتحان ڈالا، اللہ ہم تیرے امتحان پہ راضی، لیکن اللہ میں اپنے معصوم کو ایڑیاں رگڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی، میں اس کے لیے کہاں سے پانی لاؤں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ماں کی چیخ عرش معلیٰ کے طرف پہنچی، آسمان کو پھاڑتی ہوئی۔ جبریل امین کو حکم ہوا، جاؤ بچوں کی ایڑیوں کے نیچے سے اس چشمے کو جاری کر دو جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاجرہ پلٹی، دیکھا ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ نے اس زمین میں شناخت پیدا کر دیا ہے۔ کیا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں بھی اس زمین میں شناخت پیدا نہیں کیا جا سکتا؟ آج تک اس کنویں کے علاوہ پوری بستی مکہ میں مشینوں کے ساتھ بھی کنواں نہیں نکالا جا سکا۔ اس چشمے کو جسے اسماعیل کی ننھی ایڑیوں نے پیدا کیا تھا، پانی کا فوارہ چھوٹا، آقا کائنات کہتے ہیں میری ماں جلدی سے آگے بڑھی، ریت کو لے کر پانی کے گرد بند باندھنے لگی اور بے اختیار کہا، جم جم، پانی رک جا رک جا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میری اماں پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی سارا عرب سیراب ہو جاتا، پانی ختم ہونے میں نہ۔ اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ زمزم کا چشمہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کا پانی پی کر اللہ سے رزق کی دعا مانگے رب رزق عطا کر دیتا ہے، علم کی دعا مانگے رب علم عطا کر دیتا ہے، بیماری سے شفا کی دعا مانگے رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چشمہ ابلا، چشمے سے لوگ سیراب ہوئے، وہ بستی جو بستی غیر ذی زرع کی آباد ہوئی، بچہ پرورش پانے لگا، کھیلنے لگا، کودنے لگا، دوڑنے لگا۔ آسمان کی طرف سے ایک اور حکم ہوا، ابراہیم جس بچے کو عرب کا ریگزار ختم نہ کر سکا جاؤ اپنے ہاتھ سے جا کے ختم کرو۔ اللہ ملنے کا موقع بھی دیا، ساتھ حکم بھی عطا کیا کہ جاؤ اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹی کی روشنی سے ٹھنڈا بھی کرو اور ذبح بھی کرو، لیکن وہ بھی ابراہیم تھا۔ دیکھا اسماعیل بیت الحرام کے پڑوس میں کھیل رہا ہے، اتنا خوبصورت کہ چشمے فلک نے اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابراہیم کا بیٹا، نبی کا بیٹا، خود نبی اور خاتم النبیین کا باپ بننے والا، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ نگاہ پڑی، آئے سوات میں لفظ آئی، آگے بڑھے، بیٹے کو بلایا، بیٹا میں تیرا باپ ہوں۔ فرمایا نور نبوت ہی سے پتا چل گیا ہے کہ تو خلیل اللہ ہے۔ ملے، سینے سے لگایا، پھر کہنے لگے اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹے یہ ملاقات بڑی مختصر ہے۔ بابا کیوں، کیا بات ہے؟ فرمایا ملاقات ہی کے ساتھ رب نے یہ کہا ہے تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر ڈالے، اور قرآن کے الفاظ 23واں پارہ، عرش والے نے بات نقل کی، ابراہیم اور اسماعیل کے مکالمے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا باپ کے منہ سے بات نکلی، کہنے لگے اسماعیل تیرے ذبح کا حکم ہوا ہے، میں تیرے ہی رائے پوچھتا ہوں، تیرا مشورہ کیا ہے؟
ہائے اسماعیل بھی ہاجرہ اور ابراہیم کا بیٹا تھا. کیا جواب دیا؟ قرآن کے الفاظ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا حکم رب کا اور مجھ سے مشورہ، میں بھی ہاجرہ کا اور تیرا بیٹا ہوں. افعل ما تؤمر، پوچھنے کی ضرورت نہیں. چھری ہاتھ میں لو، گردن پہ پھیرو، میری پریشانی پہ سکن تک نہیں پڑے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور قرآن فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کو لے کے ابراہیم نکلا. آگے آگے بیٹا چھری ہاتھ میں تھامے کاٹنے کے لیے، اور پیچھے پیچھے بیٹا کٹنے کے لیے. آسمان نے صبر و رضا کا یہ منظر پہلے کبھی نہ دیکھا. اور مومنو، آج عید کا دن مناتے ہوئے، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، اپنے چشم تصور سے اس منظر کو دیکھو. آگے آگے باپ، پیچھے بکرا گائے نہیں، اونٹ نہیں، اپنا اکلوتا بیٹا. بڑھاپے کی کمائی، گھر کی روشنی کاٹنے کے لیے باپ جا رہا، بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا. شیطان ملا، کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل ننھا سا اسماعیل جواب دیتا ہے تجھ کو معلوم نہیں، رب کی راہ میں کٹنے کے لیے جا رہا. کہا باپ کتنا ظالم، اپنے ہاتھ سے تجھ کو ذبح کرے. کنکر اٹھایا، کہا ملعون دور ہو جا. باپ اپنی مرضی سے کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا، رب کے حکم کی تعمیر کے لیے جا رہا. اچھا، 3 دفعہ بہکایا، 3 دفعہ جواب دیا. رب نے ان جگہوں پہ نشان لگا دیے کہ خاتم النبیین آنے والا، اس کی امت آنے والی، ان نشانوں کو تازہ کرے. آگے بڑھے، قرآن کے الفاظ، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا. تلہ للجبین، لٹایا تو پیشانی کے بل لٹایا. عادت یہ ہوتی ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہ اس کو گردی کے بل، گردن کے اوپر لٹایا جاتا ہے تاکہ چارب تک چھری پھیری جا سکے. لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کو لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، الٹا. سبب کیا؟ مفسرین نے کہا کہ جب بابا ابراہیم اسماعیل کو لٹانے لگے تو اسماعیل نے کہا بابا میری ایک خواہش ہے. باپ تھرا اٹھا، نہ جانے ننھے اسماعیل کے منہ سے کیا نکلے. فرمایا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا خواہش ہے کہ ذبح کرتے ہوئے مجھے سیدھا نہ لٹاؤ، الٹا لٹاؤ. کہا بیٹے وہ کیوں؟ فرمایا بابا تو باپ ہے، میں بیٹا ہوں. ہو سکتا ہے کہ گردن پہ چھری پھرے، میری پیشانی پہ شکن آئے، تیرا ہاتھ تھرا جائے، آسمان والا ناراض ہو جائے. میں چاہتا ہوں تو چھری پھیرے، تیری نگاہ میرے چہرے پہ پڑے ہی نہیں، پدرانہ شفقت جوش میں آئے ہی نہیں، چھری کی تیزی میں کمی پیدا ہی نہ ہو، اللہ کا امتحان پورا ہو جائے، میں کٹ جاؤں تو سرخرو ہو جائے. فلما اسلم وتلہ للجبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں پہ کب کبھی تاریخ ہو گئی، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ جرأت کا نظارہ. کدھر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مسیحت کا مگر دریائے رحمت جوش میں دیکھا، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار. آسمان والا دیکھ رہا، زلزلہ تاری، چھری حلقوم پہ پھیری، بنا دینا ہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ہم نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو تو صحیح، اپنی چھری کے نیچے دیکھو تو صحیح کہ کون ہے. آنکھیں کھولی، دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا دمبا کٹا پڑا. نہ دینا ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
امتحان میں کامیاب اترا، تجھ کو بدلہ کیا دیا؟ انا کذالک، ہم بدلہ دیتے ہیں. کیا بدلہ؟ وترکنا علیہ فی الآخرین، بدلہ یہ دیا جب تک دنیا میں محمد کی امت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تیری سنت کو تازہ کر ہر برس. آج ہم اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز سے اپنے دن کا آغاز کیا، سجدہ ادا کر کے گھروں کو پلٹے اس ارادے کے ساتھ اللہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو، اپنے جانور کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ آج جانور کی قربانی دے رہے ہیں. اگر تو نے سوال کیا، کبھی وقت آیا اپنی اولاد کی قربانی سے بھی دیر نہیں کرے، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیں. ان ارادوں کے ساتھ جس نے اپنے جانور کو ذبح کیا اس کی تو قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور جس نے گوشت کو کھانے کے لیے، اپنی تمنگری کو جتانے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے قربانی دی، قرآن والے نے کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. سن لو، نہ تمہارے خون رب کو پہنچتے ہیں نہ تمہارے گوشت، ولکن ینالہ التقوی منکم. رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو دل کی نیت قبول ہوتی ہے. کس نیت سے قربانی دے رہے ہیں؟ اپنی نیتوں کو درست کرو، اپنی نیتوں کو صحیح کرو، اپنے ارادوں کو پختہ کرو. اللہ یہ مال تو نے دیا، تیری راہ میں لٹا رہے. اگر وقت آئے، ضرورت پڑے، اللہ جانوں کی قربانی. اور کعبے کے رب کی قسم ہے، آج انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور پاکستان سے لے کر قبرص تک کے مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، دردمند ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں. اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ باقی نہیں رہا. جب ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا، مشرق و مغرب ان کے غلام تھے، کائنات پہ ان کی حکمرانی. آج مسلمان کسی کفر کے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوتے، کفر کی سرحدوں پر یلغار نہیں کرتے. آج مسلمان حکومتیں اپنے عوام پر یلغار کرتی اور عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکراتے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب محمد الرسول اللہ کی بات، یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، مسلمان کوئی نہیں رہے گا. قرآن کے حروف رہ جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تدا علیکم الامم کما تدا الاکلۃ الی القصاء. قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑے گی. پوچھنے والا کوئی بدر کا غازی، کوئی حنین کا مجاہد تھا. اس نے کہا من قلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم اس دن اتنے ہی تھوڑے ہوں گے، قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے. فرمایا اللہ بل انتم کثیر ولکنکم غثاء، کا غصہ سیل نہیں، تم بہت زیادہ ہو گئے، لیکن تمہاری مثال پانی کے اوپر نمودار ہونے والے بلبلوں کی ہو جن کی کوئی حیثیت. آج مسلمانوں ہماری حالت ہے. اسرائیل دنگر آ رہا ہے، انڈیا دنگر آ رہا ہے، روس افغانستان کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، امریکہ مشرق وسطی میں مسلمانوں کو ذبح کروا رہا ہے، اور ہمارے حکمران بددیانت خائن، چور، ڈاکو، لٹیرے، قوم کی مالوں، آبروؤں، عزتوں، جانوں کو لوٹنے والے اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچھا کر اس کے نیچے مسلمان عوام کو دبا کر عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں. سبب یہ ہے ہمارے ذلیل اور خوار ہونے کا. وہ مسلمان جو میدان جنگ میں کھڑے کفار کو للکارا کرتے اور حکمران ان کے پیچھے نہیں آگے ہوا کرتے تھے، آسمان سے ان کی مدد کے لیے رب کے فرشتے نازل ہوا.
اور ملکوں کو چھوڑو، یہ ملک پاکستان جو ضیاء الحق کے باپ کے نام پر نہیں بنا تھا، محمد الرسول اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر بنا۔ آج اس ملک کو بنے ہوئے 39 برس ہو گئے، 39واں یوم آزادی منا۔ جھوٹ بولتے ہو، یوم آزادی نہیں، یوم غلامی۔ پہلے انگریزوں کے غلام تھے، اب دیسی صاحبوں کے اور امریکہ کے غلام۔ کون آزاد؟ اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا؟ اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ امریکہ پسند نہیں کرتا، اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ بڑی طاقت اور بددیانت 8 برس تک یہ جنرل حکمران رہا، اس کو اسلام کی الگ بے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اقتدار سے جدا ہوا، ملاؤں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے شریعت مل کر یہ تحریک چلاؤ، اور جب تو حکمران تھا کیوں نہیں شریعت کو نافذ کیا؟ آج کام کو فقہ کے چکروں میں ڈال کر ان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے۔ سن لو مسلمانوں، جب تک تمہارے اندر خلیل اللہ کی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تب تک تمہاری قسمت کے دن، تب تک تمہارے دن بدلے نہیں جائیں گے، تمہاری قسمت جاگے گی نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، مسلمان آج جاگ پڑے، ساری کائنات ان کی غلام بن جائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے دن قربانی کرتے ہوئے سارے احباب اسی نیت سے قربانی کریں گے۔ اللہ آج تیری راہ میں جانوروں کو قربان کر دے، کل حکم دے گا تو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ، ہمت اور جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔